ماں کسی طور بھی ولادت خانم سے مطمئن نہیں تھیں اور میں اسے بحث میں نہیں الجھنا چاہتی تھی۔ ادھر خانم ہمیں روزانہ اس شہر کی صورتحال سے آگاہ کر رہی تھی۔ آبادان زیادہ بڑا شہر نہیں تھا، کوئی معمولی سا واقعہ شہر کے کسی بھی حصے میں رونما ہوتا، اس کی خبر جنگل کی آگ کی طرح آنن فانن پورے شہر میں پھیل جاتی۔ اور یہاں تو 2 آدمیوں کا قتل ہوا تھا۔ ایسی سنگین وارداتیں تو کبھی کبھار ہی ہوتی ہیں، دوہرے قتل کی یہ واردات بھی غالباً کئی سال بعد ہوئی تھی اور پورے شہر میں اس کا چرچا تھا۔ اور اس واردات کے ساتھ تو کسی پراسرار خزانے کا دم چلا بھی لگا ہوا تھا۔ ہر محفل میں اس کا چرچا تو ہوگا، اور اخبارات بھی باقاعدگی سے اس واقعے کو نمک مرچ لگا کر شائع کر رہے تھے۔ 2 انسانوں کی زندگی سے زیادہ اہمیت اس پراسرار خزانے کو دی جا رہی تھی۔ خانم روزانہ اخبار بھی لے کر آتی، اخبار میں اس واقعے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی خبر ضرور ہوتی تھی۔ بعض اخبارات تو اسے سنگین سے سنگین تر بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور ہمارے خلاف خوب زہر بھی اگلا جا رہا تھا۔ ہمارا تعلق بہائی فرقے سے تھا اور ہمیں انقلاب دشمن طاقتوں کا ایجنٹ قرار دیا جا رہا تھا۔ اور ایک اخبار نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ یہ دوہرا قتل ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا ہے۔ اس اخبار نے میرے ہاتھوں مرنے والے ایک مردود کا تعلق بندرآباد کے ایک مذہبی رہنما سے جوڑ دیا تھا اور ایک فرضی کہانی گھڑ لی تھی کہ ہمارا باپ عطار ہمیں بوم شہر سے لے کر فرار ہوا تھا۔ ہمارے پاس ہیرو جواہرات کا خزانہ تھا۔ بندرآباد میں عطار کے پراسرار قتل کے بعد ہم ماں بیٹی وہ خزانہ لے کر آبادان آ گئی تھیں اور یہاں ہم نے وہ خزانہ چولہے کے نیچے گڑھا کھود کر چھپا دیا تھا، لیکن وہ دونوں ہماری تلاش میں یہاں پہنچ گئے۔ ہم نے انہیں قتل کر دیا اور خزانہ لے کر فرار ہو گئیں۔ اخبارات ہماری تصویریں شائع کرنے سے قاصر رہے تھے، کیونکہ کسی کے پاس ہماری کوئی تصویر تھی ہی نہیں۔ البتہ ہم پر شرمناک الزام ضرور لگائے گئے تھے۔ یہ تمام خبریں پڑھ کر ماں کے حوصلے پست ہو رہے تھے اور غالباً یہی وجہ تھی کہ وہ ہر مرتبہ یہاں سے نکلنے کا ارادہ ترک کر دیتی تھیں۔ وہ بھی یہی سمجھتی تھی کہ فی الحال یہ 4 دیواری ہی ہمارے لیے سب سے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ چند روز اور گزر گئے۔ اخبارات اب بھی دورے قتل کے اس واقعے کی یاد تازہ رکھے ہوئے تھے۔ اسی اقبال نے ہمیں مظلوم اور بے گناہ قرار نہیں دیا تھا۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم بے بس و بے سہارا عورتیں اس طرح زندگی کے دن گزار رہی ہیں۔ ہمارا تعلق بہائی فرقے سے تھا، جسے اس ملک میں یہودیوں سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ترین سمجھا جا رہا تھا۔ اس لیے پریس کا سارا زور بھی ہمیں مجرم قرار دینے میں صرف ہو رہا تھا۔ اس دوران ایک اور واقعہ رونما ہوا جس نے ہم ماں بیٹی کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس روز صبح سویرے ہی 2 آدمی خانم کے گھر پر آئے۔ خانم نے ہمیں فوراً ہی کوٹھی کے اکوی لان میں قد آور گنجان پودوں میں چھپا دیا تھا۔ ان دونوں آدمیوں کا تعلق پاسداران سے تھا۔ دونوں باریش تھے، دونوں نے عبا پہن رکھی تھی۔ ایک نے سیاہ رنگ کی اور دوسرے نے گہرے براؤن رنگ کی۔ دونوں کے سروں پر پگڑیاں تھیں اور دونوں کے پاس آٹومیٹک رائفلیں تھیں۔ ان میں ایک اس علاقے کی کمیٹی یعنی پاسداران فورس کا نام کا انچارج تھا اور دوسرا اس علاقے کا ایک مذہبی رہنما۔ دونوں ہی آیت اللہ تھے۔ وہ 2 گھنٹوں تک کوٹھی کی تلاشی لیتے رہے۔ انہوں نے لان میں بھی ادھر ادھر گھوم پھر کر دیکھا۔ جب وہ پچھلے لان میں آئے تبھی میں نے ان کی شکلیں دیکھی تھی۔ ان کے جانے کے 1 گھنٹہ بعد خانم ہمیں پودوں سے نکال کر کوٹھی کے اندر لے گئی۔ یہ لوگ یہاں کیوں آئے تھے؟ میں نے خانم سے پوچھا۔ اس کے چہرے پر خوف کی جھلک نمایاں تھی۔ تم لوگوں کی تلاش میں، خانم نے جواب دیا۔ کسی نے کمیٹی کے دفتر کو اطلاع دی تھی کہ تم دونوں یہاں چھپی ہوئی ہو، اس لیے ان دونوں نے صبح سویرے اچانک یہاں چھاپا مارا تھا۔ لیکن یہ اطلاع کس نے دی ہوگی؟ ماں نے کہا۔ تمہارے یہاں مہمان تو ضرور آتے ہیں، لیکن ہم تو کبھی کسی کے سامنے بھی نہیں آئی۔ میں معلوم کر لوں گی کہ وہ بدبخت کون ہے، خانم نے جواب دیا۔ لیکن اب ہمیں پہلے سے زیادہ محتاط رہنا پڑے گا۔ پاسداران کے بارے میں سبھی لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ لوگ کسی کے پیچھے لگ جائیں تو اسے آسانی سے نہیں چھوڑتے۔ اس وقت تو وہ لوگ خاموشی سے واپس چلے گئے ہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ اب وہ بار بار یہاں آئیں گے۔ احتیاط کے باوجود ہم سے کسی وقت کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے کیا تم ہمارے شہر سے نکلنے کا بندوبست کر سکتی ہو؟ ماں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ان لوگوں کو یقین ہے کہ تم لوگ ابھی تک اس شہر میں موجود ہو، خانم نے جواب دیا۔ شہر سے باہر جانے والے تمام راستوں پر پہرے لگے ہوئے ہیں۔ جن عورتوں پر شبہ ہوتا ہے انہیں روک لیا جاتا ہے اور ان کے بارے میں مکمل چھان بین کے بعد ہی جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اور تم جانتی ہو عورتوں کا اکیلے سفر کرنا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن تم لوگوں کو یہاں سے نکالنے کا ایک راستہ ہے میرے ذہن میں۔ وہ کیا؟ ماں نے جلدی سے پوچھا۔
شہر سے چند میل دور سربندر شہر والی ہائی وے کے قریب میرا فارم ہاؤس ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ آج رات تم لوگوں کو وہاں منتقل کر دیا جائے۔ وہاں تم لوگوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ جب یہ معاملہ کچھ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو تم لوگوں کو کہیں اور بھیج دیا جائے گا، شادگان یا بندرواں شہر، جہاں تم لوگ چاہو گی۔ ماں نے خانم کی تجویز سے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ وہ تو مجھے لے کر یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، شاید اس نے کوئی اور بات بھی سوچ رکھی ہو۔ بہرحال وہ دن بہت احتیاط سے گزارا گیا تھا۔ خانم اس روز زیادہ تر گھر پر ہی رہی تھی۔ شام کو باہر گئی تھی لیکن 1.5 گھنٹے بعد ہی لوٹ آئی تھی۔ اس رات 2 بجے کے قریب ایک وین کوٹھی میں آ گئی۔ ہم لوگ تیار ہی بیٹھے تھے۔ وین میں ہمارے ساتھ خانم کے علاوہ 2 آدمی اور بھی بیٹھے تھے۔ وین کوٹھی سے نکل کر شہر کی مختلف سڑکوں پر گھومتی رہی اور پھر شہر کے نواح میں کچے اور تنگ راستوں پر آ گئی۔ وین تقریباً آدھے گھنٹے تک کچے اور ناہموار راستوں پر چلتی رہی اور پھر سربندر شہر والی ہائی وے پر آ گئی۔ آدھی رات یا اس کے بعد سڑکوں پر سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ شہر میں پھیلے ہوئے پاسداران ہر شخص کو روک کر پوچھ گچھ کرتے تھے۔ مجھے اندیشہ تھا کہ ہمیں بھی کہیں نہ کہیں ضرور روکا جائے گا، لیکن ڈرائیور وین کو نہ جانے کن راستوں سے نکال کر لایا تھا کہ کہیں بھی نہیں روکا گیا تھا۔ ہائی وے پر تقریباً 10 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وین ایک بار پھر کچے راستے پر چلنے لگی۔ راستہ کچھ زیادہ ہی ناہموار تھا، اس لیے وین کی رفتار بھی کم تھی۔ سفر کے دوران ہم زیادہ تر خاموش ہی رہے تھے، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں بار بار کلبلا رہا تھا جو میں خانم سے پوچھنا چاہتی تھی، اور بالآخر وہ سوال میری زبان پر آ ہی گیا۔ خانم، آپ بھی تو ہماری طرح بہائی ہیں۔ آپ کے پاس دولت کی فراوانی ہے اور یہی 2 چیزیں دینی رہنما اور پاسداران کی آنکھوں میں کھٹکتی ہیں، میں نے کہا۔ لیکن ان لوگوں کا طرز عمل آپ کے ساتھ بالکل مختلف ہے۔ یہ مذہبی رہنما جب کسی دولت مند شخص کے گھر میں گھستے ہیں تو اسے کھنڈر بنا کر ہی باہر نکلتے ہیں، لیکن لگتا ہے آپ کو انہوں نے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، خانم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری چھوٹی بہن ایک آیت اللہ کی بیوی ہے۔ کیا میں اچھل پڑی؟ یہ انقلاب سے پہلے کی بات ہے، خانم نے بدستور مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس وقت یہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ایران میں رہنے والے سب ایرانی تھے، قبیلوں کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں۔ یہودی، بہائی، مسلمان اور دوسرے کئی فرقے رشتہ داریوں کے ذریعے آپس میں مربوط تھے۔ وہ تو انقلاب کے وقت بعض جنونیوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ ایران میں صرف مسلمان بن کے رہنا ہوگا۔ بہرحال وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی۔ انقلاب سے 2 سال پہلے میری چھوٹی بہن تہران یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ نور صادق اس کا کلاس فیلو تھا۔ ان دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی اور پھر انہوں نے شادی کر لی۔ انہی دنوں انقلاب کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ نور صادق انقلابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگا۔ میری بہن بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی، اور جب انقلاب اپنے عروج پر پہنچا تو نور صادق ایک بہت بڑا لیڈر بن چکا تھا۔ وہ چند مرکزی رہنماؤں میں شمار ہونے لگا۔ ہمارے آباء و اجداد بھی یہاں صدیوں سے آباد ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم بھی شر پسندوں سے محفوظ نہیں رہے۔ اس رات ہمارے گھر پر حملہ کر کے میرے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا اور شر پسند گھر کا سارا سامان لوٹ کر لے گئے۔ اتفاق سے میں اس رات اپنے ایک دوست کے گھر پر تھی، اس لیے میں بچ گئی۔ ہمارے گھر پر شر پسندوں کے حملے، لوٹ مار اور میرے ماں باپ کے قتل کی خبر تہران پہنچ گئی۔ میری بہن اور نور صادق دوسرے روز یہاں پہنچ گئے۔ نور صادق مرکزی رہنماؤں میں سے ایک تھا۔ اس کی ہر بات کو حکم سمجھا جاتا تھا۔ اس نے یہاں میری جان اور املاک کی حفاظت کا بندوبست کر دیا۔ میری بہن بھی چند روز یہاں رہنے کے بعد تہران واپس چلی گئی۔ نور صادق کی وجہ سے ہمیں امان مل گئی۔ میرے ماں باپ تو نہیں رہے تھے، سب کچھ مجھے سنبھالنا پڑا۔ بعض دوستوں نے میری مدد بھی کی۔ کئی سال بعد میں اپنے آپ کو پوری طرح سنبھالنے میں کامیاب ہو سکی تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر خاموش ہو گئی۔ وین ناہموار کچے راستوں پر ہلکی رفتار سے چلتی رہی۔ خانم کچھ دیر گہرے سانس لیتی رہی، پھر بولی۔ نور صادق کو اب بھی انقلابی حکومت میں مرکزی عہدہ حاصل ہے اور اس کی وجہ سے میں بچی ہوئی ہوں، لیکن کبھی کبھی کوئی مذہبی رہنما یا کمیٹی کے لوگ مجھے پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے آج انہیں کہیں سے سنگن مل گئی کہ میں نے تم دونوں کو اپنی کوٹھی میں چھپا رکھا ہے تو وہ دونوں چڑھ دوڑے۔ اخبارات نے بڑی سنسنی خیز کہانیاں شائع کی ہوئی ہیں۔ آج صبح ان کی باتوں سے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں ان 2 آدمیوں کے قتل کا زیادہ افسوس نہیں۔ وہ تو تم سے اس خزانے کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے خیال میں وہ خزانہ کروڑوں کی مالیت کا ضرور ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی خزانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ماں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا۔
اگر ہمارے پاس کوئی خزانہ ہوتا تو ہم اس طرح ماری ماری نہ پھرتیں۔ خانم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بھی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ہمارے ساتھ وہ دونوں آدمی بھی خاموش بیٹھے تھے۔ راستہ بہت ہی ناہموار تھا۔ وین کو بری طرح ہچکولے لگ رہے تھے۔ باہر ہر سو گہری تاریکی تھی، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد ایک جگہ روشنی دکھائی دینے لگی۔ وہ اکلوتا بلب تھا جو اس ویرانے میں جل رہا تھا۔ وین اس طرف مڑ گئی۔ چند منٹ بعد وین رک گئی اور ہم نیچے اتر آئے۔ اچانک ہی کسی طرف سے دو کتے نمودار ہوئے اور بھونکتے ہوئے ہماری طرف لپکے، لیکن خانم کی ڈانٹ سن کر ہم سے دور ہی رک گئے۔ فارم ہاؤس کی عمارت خاصی بڑی اور 2 منزلہ تھی۔ وین کے ہارن کی آواز سن کر 2 آدمی فارم ہاؤس سے باہر آ گئے تھے۔ وہ گہری نیند سے بیدار ہوئے تھے، لیکن خانم کو دیکھ کر ایک دم مستعد ہو گئے۔ ہمارے ساتھ آنے والے دونوں آدمی نیچے ہی رک گئے، جبکہ خانم ہمیں اوپر والی منزل پر لے آئی تھی۔ ہمیں ایک کمرے میں چھوڑ کر وہ خود دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرے میں ڈبل بیڈ تھا۔ میں تو بستر پر گرتے ہی نیند کی آغوش میں پہنچ گئی تھی۔ میری آنکھ بھی صبح دیر سے کھلی تھی۔ ماں جاگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے رات کا باقی حصہ شاید جاگ کر ہی گزارا تھا۔ میں منہ ہاتھ دھو کر ماں کے ساتھ نیچے آ گئی، جہاں خانم ناشتے پر ہماری منتظر تھی۔ تم لوگ چند روز یہاں آرام سے رہ سکو گی، یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ناشتے کے دوران خانم نے باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھا۔ یہاں تمہیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو سہراب اور رزقی یہاں موجود ہیں، ان سے کہہ دینا۔ میں بھی دوسرے تیسرے دن چکر لگاتی رہوں گی۔ حالات جیسے ہی بہتر ہوئے تم لوگوں کو یہاں سے بھیج دیا جائے گا، جہاں بھی تم جانا چاہو۔ ناشتے کی تھوڑی دیر بعد خانم واپس چلی گئی۔ ہمارے ساتھ آنے والے 2 آدمیوں میں سے خانم کے ساتھ چلا گیا، جبکہ دوسرا وہیں رک گیا۔ وہ لمبے قد بھاری بھرکم جسم کا مالک تھا۔ سر گنجا اور ناک پچکی ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ وہ کسی زمانے میں پیشہ ور باکسر رہ چکا ہے اور اس کی ناک کی ہڈی باکسنگ کے ایک مقابلے کے دوران ہی ٹوٹی تھی۔ خانم کے جانے کی تھوڑی دیر بعد ماں تو اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں ادھر ادھر گھومنے لگی۔ رزقی میرے ساتھ تھا اور وہ مجھے ان لہلہاتی فصلوں کے بارے میں بتا رہا تھا جو ہر طرف حد نگاہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ میں تقریباً 1 گھنٹے تک فارم ہاؤس کے آس پاس ہی کھیتوں میں گھومتی رہی اور جب واپس آئی تو ماں اوپر کی بالکونی میں کھڑی تھی۔ اس کی آواز سن کر میں اوپر آ گئی۔ ماں کے چہرے پر بڑی وحشت سی نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا ماں، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ وہ مورتی، آؤ میرے ساتھ اندر آؤ، وہ کہتے ہوئے رہدری کی طرف مڑ گئی۔ میں کمرے میں آئی تو ہمارا سامان بیڈ پر بکھرا ہوا تھا اور خالی سوٹ کیس بھی ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ جب ہم اپنی گھر سے فرار ہوئی تھیں تو ماں نے چند کپڑے، ضرورت کی کچھ چیزیں اور مورتی والا ڈبہ ایک پوٹلی میں باندھ لیا تھا۔ خانم کے گھر آنے کے بعد اس نے ماں کو ایک سوٹ کیس دے دیا تھا۔ مجھے اور ماں کو بہت سارے کپڑے بھی دیے تھے۔ تمام چیزیں بیڈ پر بکھری ہوئی تھیں۔ ایک طرف مورتی والا ڈبہ بھی پڑا ہوا تھا، لیکن وہ خالی تھا۔ میں بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھنے لگا، مگر شہزادی کی مورتی کہیں دکھائی نہیں دی۔ کیا بات ہے ماں، میں نے پوچھا، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ یہ سب کچھ کیوں پھیلا رکھا ہے؟ اور شہزادی کی مورتی کہاں ہے؟ وہ مورتی تو نہیں ہے، ماں نے جواب دیا۔ کیا؟ میں اچھل پڑی۔ کہاں گئی؟ تم نے تو سوٹ کیس ہی میں رکھی تھی۔ میں نے جھپٹ کر ڈبہ اٹھا لیا اور اس طرح الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی جیسے مجھے مورتی نہیں کسی کاغذ کی تلاش ہو جو شاید ڈبے سے چپک گیا ہو۔ 3 دن پہلے یہ ڈبہ میں نے سوٹ کیس ہی میں رکھا تھا، ماں نے جواب دیا۔ اس دوران سوٹ کیس کھولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی۔ اس وقت میں اپنے کپڑے نکال رہی تھی تو دیکھا یہ ڈبہ خالی ہے۔ کہاں جا سکتی ہے مورتی؟ میں نے کہا۔ شاید کوٹھی کی کسی خادمہ نے چرائی ہو۔ نہیں، کوئی خادمہ ایسی حرکت نہیں کر سکتی، ماں نے جواب دیا۔ ہمیں ولادت خانم کی ہمدردی مہنگی پڑی۔ اس مورتی سے تو میں نے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں، وہ بھی ہاتھ سے گئیں۔ آپ کا مطلب ہے وہ مورتی خانم نے چرائی ہے؟ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ کوئی بلا وجہ کسی سے ہمدردی کا اظہار نہیں کرتا، ماں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہم پر تو ویسے ہی 2 آدمیوں کے قتل کا الزام ہے، ہمیں پناہ دینا تو اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس رات خانم نے ہمیں مظلوم جان کر اپنے گھر میں پناہ دی تھی، لیکن دوسرے روز جب ہمارے بارے میں انکشافات ہوئے تھے تو خانم کو تو ہمیں اپنے گھر سے رخصت کر دینا چاہیے تھا یا وہ ہمیں پولیس کے حوالے کر دیتی، لیکن ہماری کہانی کے ساتھ خزانے کی پخ بھی لگی ہوئی تھی۔ خانم کو بھی یقین ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی خزانہ موجود ہے اور شہزادی کی وہ مورتی ہی اصل خزانہ ہے جو ہم سے چھن گئی ہے۔ اب کیا ہوگا ماں؟ میں نے پوچھا۔ میری دماغ میں سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ ہم نے خانم پر بھروسہ کیا تھا
اور خانم نے ہمیں اس طرح دھوکہ دیا، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے بیٹی، ماں نے جواب دیا۔ اب بات میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس رات خانم نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہمیں پناہ نہیں دی تھی، تم اس کی نظروں میں آ گئی تھی۔ وہ تو تم پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ خزانے والا معاملہ تو اتفاق سے بیچ میں آ گیا، یہاں بھی ہمیں دھوکے سے لایا گیا ہے۔ اب میں اس کا مطلب سمجھ گئی ہوں۔ میں نہیں سمجھی ماں، میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، اور یہ بات میں واقعی نہیں سمجھ سکی تھی کہ ولادت خانم مجھ پر قبضہ کیوں کرنا چاہتی تھی، لیکن جو بات ماں سوچ رہی تھی وہ اس وقت میری ذہن میں نہیں تھی۔ تم ابھی سمجھو گی نہیں بیٹی، ماں نے کہا۔ اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ہر صورت میں میں ولادت خانم کو اچھی طرح سمجھ گئی ہوں، وہ کوئی شریف عورت نہیں ہے۔ آج رات ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ کہاں جائیں گے ماں؟ میں نے کہا۔ یہ جگہ سڑک سے میلوں دور ہے، ہمیں راستہ بھی معلوم نہیں۔ اگر ہم کسی طرح ہائی وے پر پہنچ بھی گئے تو کہاں جائیں گے؟ کہیں بھی چلے جائیں گے، لیکن یہاں رہ کر میں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی، ماں نے جواب دیا، اور بستر پر بکھری ہوئی چیزیں اور کپڑے سوٹ کیس میں ٹھونسنے لگی۔ ماں کی اس بات نے مجھے پہلی مرتبہ چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں بھلا کیسے برباد ہو سکتی ہوں؟ خانم میرا کتنا خیال رکھتی ہیں، مجھے شہزادیوں کی طرح بنا سوار کر رکھتی ہیں۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں تو اپنے آپ کو واقعی شہزادی سمجھتی ہوں، لیکن ماں کے ذہن میں ایسی باتیں پتہ نہیں کیوں آ رہی تھیں۔ خانم نے اگر ہمارے سامان سے وہ مورتی چرا لی تھی تو بہت برا کیا تھا۔ اس سے اس سلسلے میں بات کی جا سکتی تھی، اس سے مورتی کی واپسی کا مطالبہ کیا جا سکتا تھا، اور جب یہی بات میں نے ماں سے کہی تو وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، اس مورتی کو اب بھول جاؤ، عزت اور جان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی، ہمیں آج رات ہر صورت یہاں سے نکلنا ہے۔ ٹھیک ہے ماں، میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ماں نے سوٹ کیس اٹھا کر الماری کے اوپر رکھ دیا اور خود پلنگ پر ڈھیر ہو گئی۔ میں بھی اس کے پاس لیٹ گئی۔ جب ہم بوم شہر سے نکلے تھے تو میں 6-7 سال کی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا بوم میں ہمارا گھر بہت بڑا اور شاندار ہوا کرتا تھا۔ میرے والد کا بہت وسیع کاروبار تھا، دولت کی ریل پیل تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن ہمیں سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے بھاگنا پڑا۔ بندرباس میں کئی سال گزرے تھے۔ میرے والد محنت مزدوری کرتے تھے، عیش و آرام کی سائے پارینہ بن چکا تھا۔ ہمارا گزارا بڑی تنگ دستی میں ہوتا تھا، لیکن بابا اور ماں اس پر بھی مطمئن تھے۔ پریشانیوں کے باوجود ان کے لبوں پر کبھی حرف شکایت نہیں آیا تھا۔ پھر شہزادی کی وہ تاریخی مورتی ہماری زندگی میں داخل ہوئی۔ اسی مورتی کے لیے میرے بابا کو قتل کر دیا گیا اور ہمیں بھی شہر سے بھاگنا پڑا۔ ماں نے بتایا تھا کہ وہ تاریخی مورتی بہت قیمتی تھی، اس کی فروخت سے ہمیں لاکھوں ریال مل سکتے تھے، لیکن فوری طور پر اسے فروخت کرنے کی کوشش کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ماں نے وہ مورتی چولہے کے نیچے گڑھا کھود کر چھپا دی تھی، اس جگہ پر کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمیں آبادان میں رہتے ہوئے بھی تقریباً 2.5 سال ہو چکے تھے۔ یہ خوفناک واقعہ پیش آنے سے چند روز پہلے ہی ماں نے کہا تھا کہ ہم لوگ اہواز چلے جائیں گے اور وہاں مورتی فروخت کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس رات وہ افسوسناک واقعہ پیش آ گیا جس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ ماں کا خیال تھا کہ 2.5 سال بعد وہ لوگ ہمیں اور اس مورتی کو بھول چکے ہوں گے، لیکن انہوں نے ساری تلاش جاری رکھی اور بالآخر ہمیں ڈھونڈ نکالا۔ اس وقت میری عمر 15-16 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ ماں نے مجھے ہمیشہ لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھا تھا۔ میں بہت بزدل تھی، کسی اجنبی سے بات کرتے ہوئے میرے دل پر خوف سطاری ہو جاتا، لیکن اس رات نہ جانے میرے اندر اتنا حوصلہ کہاں سے آ گیا کہ میں نے ان دونوں کو ڈھیر کر دیا۔ ہم اپنے گھر سے بھاگے تو ولادت خانم کے ہتھے چڑھ گئے۔ ماں شروع ہی سے ولادت خانم کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا تھی، جبکہ میں خانم کو بہت اچھا سمجھتی تھی، لیکن ماں کے شبہات درست نکلے تھے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔